الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضاهوه في علم ولا كرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ حمد و صلاۃ درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑہ احسان کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان بنایا، اس رب ذوالجلال کا کروڑہ احسان جس نے عالم انسان اور تمام کائنات کو لفظ کن سے تخلیق فرمایا، اس رب ذوالجلال کا کروڑہ احسان کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ ہم ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھا، اس رب نے ہمیں تمام پریشانیوں سے تکالیف سے محفوظ رکھا، اس رب نے ہمیں معذوری سے محتاجی سے محفوظ رکھا۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس رب ذوالجلال ہی کے لیے عبادت ہے، جس رب ذوالجلال ہی کے لیے تعریفیں ہیں، تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام خصائص اور تمام فضائل میرے رب ذوالجلال کی ذات کے لیے، جتنی تعریف کی جائے اس رب کی وہ اتنی ہی کم ہے۔ وہی رب ذوالجلال اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو، اعلانیہ طور پر دو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ دو طریقے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے۔ آیت کریمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 271۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تم لوگ اگر ظاہر کر کے اعلانیہ طور پر صدقہ دو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اسے چھپا کر دو اور فقیروں کو دو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر کر کے دو، اس سے نیت یہ ہو کہ ہم دیں گے تو دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت محسوس ہوگی، دوسرے بھی دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر دو اور فقیروں کو دو، محتاجوں کو دو، تم ان لوگوں کو دو جن کو حاجت ہے تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔
ظاہر کر کے تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، چھپا کر تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، جب تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو، سرا وعلانیۃ، چھپا کر دیتے ہیں اعلانیہ طور پر دیتے ہیں، صبح شام خرچ کرتے ہیں۔ صبح کو بھی رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ ان کی فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، شام کو بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپا کر دیتے ہیں، ظاہر طور پر دیتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کا اجر، یہ قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس سے اچھی، اس سے سچی کوئی کتاب اس دنیا میں موجود نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں صبح کو شام کو اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگی۔ یہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی، ان لوگوں کے مناقب اور فضائل بیان کیے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بیان، ان کی تعریف فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ نے سود کو مٹا دیا، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو آپ صدقہ دیتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی نیکی کے لیے، نیکی کی نیت کے لیے، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو، ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ صدقہ یہ رب ذوالجلال کی خوشنودی کا باعث ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر بار بار امت کو صدقہ دینے کی ترغیب فرمائی، صدقہ دو، صدقہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ دینے سے انسان کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ تمام تکالیف انسان کی دور ہو جاتی ہیں، کس چیز سے؟ صدقہ دینے سے۔ سنیے آپ کے میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کلو سلامہ من الناس علیہ صدقہ، ابن آدم کا جو جوڑ ہے، انسان کا جو جوڑ ہے، اس جوڑ کا ہر جوڑ کا آپ کے اوپر صدقہ دینا لازم ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کے جو جسم ہے اس کے اندر جتنے جوڑ ہیں، میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جوڑ کا ہر جوڑ کا آپ کے اوپر صدقہ دینا لازم ہے۔ اب انسان کے اندر کتنے جوڑ ہیں؟ سائنس پوچھتی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ 360 جوڑ ہیں۔ کتنے؟ 360 جوڑ ہیں۔ تو پتہ چلا روزانہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے اس دن ہم روزانہ 360 جوڑوں کا ہمیں صدقہ دینا لازمی ہے۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور بتائے کہ کیا وہ 360 جوڑوں کا روزانہ صدقہ دیتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ 360 جو انسان کے جوڑ ہیں اس میں صدقہ دینا لازم ہے۔ یہاں تک فرمایا یعدل بین الناس صدقہ، لوگوں کے درمیان عدل کرتے ہو، انصاف کرتے ہو، اس کا بھی لوگوں کو صدقہ دینا لازم ہے، اس کا بھی آپ کو صدقہ دینا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو انسان دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، جو انسان فقر و فاقے کا خوف نہیں کرتے، رب ذوالجلال سے گناہ کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اس کی فی سبیل اللہ، اس کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم، اے ابن آدم، انفق علیک، تو خرچ کر۔ اور سودا یہ اللہ تعالیٰ ابن آدم سے، انسانوں سے فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ یبن آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، انفق، تو خرچ کر، انفق علیکا، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کتنا بہترین سودا ہے، کتنا گھاٹے کا، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔
جو نفع مند سب سے بہترین سودا کیا وہ رب ذوالجلال سے کیا جائے، وہ رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے سودا کیا جائے. اور رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ابن آدم انفق، تو خرچ کر، انفق علیکا، میں تجھ پر خرچ کروں گا. ایک ہی حدیث مبارکہ میں پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ. بڑی حدیث مبارکہ، اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے گی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں ان کو رب ذوالجلال اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. یعنی قیامت کا دن، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس دن جو ہے رب ذوالجلال کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا اس دن ان 7 بندوں کو سایہ نصیب ہوگا. جس دن تپتی دھوپ ہوگی، انسان کو پسینہ اتنا نکلے گا کہ کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینے میں گوتے کھا رہا ہے، پریشانی کشمکش کا عالم ہے. اس وقت جس بندے کو دھوپ سے چھٹکارا ہوگا اور سایہ نصیب ہوگا، عرش اعظم کا سایہ ہوگا، بے رب ذوالجلال کے نور اور تجلی کا سایہ جس شخص کو نصیب ہوگا، سرکار فرماتے ہیں وہ 7 بندے ہیں. کتنے بندے ہیں؟ 7 بندے ہیں جن کو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن انہیں سایہ نصیب ہوگا. سب سے پہلے کون؟ عادل حکمران، ایسا بادشاہ، ایسا حکمران جو انصاف کرتا ہو، جو اپنی رعایا کے ساتھ، جو اپنے محکوم افراد کے ساتھ انصاف سے پیش آتا ہو، ایسا عادل حکمران. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عرش اعظم کے سائے میں ہوگا. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر چلنے والے حکمران، جو عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے، جو ہمیشہ جنہوں نے اپنی رعایا پر کبھی خوف طاری نہیں ہونے دیا، جو ہمیشہ اپنی رعایا پر انصاف کا ترازو قائم رکھتے تھے. جب رعایا کو پریشانی ہوتی تھی تو سامان بھی اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے. ایسے حکمرانوں کی یاد ضرورت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، خدا کی قسم کہ ہم نے تو وہ دن ابھی تک دیکھا نہیں، جن لوگوں نے وہ دن دیکھا ہے اور پریشانیاں جن لوگوں پر وہ طاری ہو چکی ہیں، خدا کی قسم اس دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب سایہ نہیں ہوگا، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، پسینہ کشمکش میں نکلے گا، انسان جو ہے خود افراتفری انتشار کا باعث ہوگا، میں کروں کیا، اس پریشانی سے چھٹکارا کیسے نصیب ہو. سرکار فرماتے ہیں اس دن 7 بندوں کو سایہ ملے گا. جس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہے، جس دن کوئی کسی درخت کا سایہ نہیں ہے، کسی چرند پرند کا سایہ نہیں ہے، کسی بادل کا سایہ نہیں ہے، صرف سایہ ہے تو میرے رب ذوالجلال کی ذات کا سایہ ہے. اس سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے تو وہ 7 بندوں کو سایہ ملے گا. پہلا بندہ کون سا ہے؟ کاؤنٹ کرتے جائیں. پہلا بندہ کون سا ہے؟ عادل حکمران. وہ حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی سلطنت چلاتا ہو، عدل و انصاف کے ساتھ اپنی بادشاہت چلاتا ہو. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ بادشاہ ہے. آپ بھی بادشاہ ہیں، آپ بھی بادشاہ ہیں، میں بھی بادشاہ ہوں. کس لیے بادشاہ؟ وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ بادشاہ ہے، ہر بندے سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. آپ کے ماتحت جو افراد ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے ازواج ہیں، سب کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ ان پر حکمرانی کرتے تھے، آپ کی جو ہے یہ فرما برداری کیا کرتے تھے، بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا. تو عادل حکمران سب سے پہلے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عادل حکمران جو ہمیشہ عدل و انصاف کرتا ہوگا تو جس دن کوئی سایہ نہیں اس دن وہ رب کے سائے میں ہوگا. پہلا شخص یہ جو وہ بادشاہ جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہو. ہمارے اکابرین میں سے بادشاہ گزرے جو عدل و انصاف اتنا کیا کرتے تھے کہ کسی گھر سے گزرتے تو دیکھتے تھے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور خالی چولہا جل رہا ہے، بچوں کو سلانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے. وہ کہتے تھے عمر فاروق جیسا حکمران ہماری جو ہے وہ خواہشات سے، ہماری ضروریات سے غفلت برتے ہوئے عمر فاروق نے سنا تو اپنی پشت پر سامان اٹھا کر لے چلے. ایسے حکمران بھی گزرے ہیں، ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جو خود اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر اپنی رعایا کے گھر تک پہنچاتے تھے. ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جو فرمایا کرتے تھے اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو مجھے خطرہ ہے، میرے سے پوچھا جائے گا. آج یہاں لوگ مر رہے ہیں، آج یہاں پر حقوق کھائے جا رہے ہیں، ظلم کی جو ہے بے باکیاں ہو رہی ہیں، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ وہ جس کو قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا، اور سایہ بھی ایسا اللہ اکبر کوئی سایہ نہیں اس دن، صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ عرش اعظم کا سایہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں پہلا بندہ وہ جسے سایہ نصیب ہوگا وہ عادل حکمران ہے. دوسرا بندہ وہ جو اپنی رب کی عبادت میں پروان چڑھا.
وہ نوجوان شخص، وہ جوان شخص جو اپنی رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جو جوانی میں ہی اپنے رب کی آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر بندہ جو ہے وہ مساجد کا رخ کرتا ہے، ہر بندہ۔ مین عبادت، اصل عبادت، لطف تو جوانی کی عبادت میں آتا ہے۔ خدا کی قسم، کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر آپ جوانی میں ایک سجدہ کرتے ہیں تو بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بڑھاپے میں انسان نا امید ہو چکا ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی سے، اپنی خواہشات سے، اپنے لطف سے نا امید ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کب اب ملک الموت آ جائے، کب بلاوا آ جائے تو میں چلا جاؤں گا، کیوں نہ اب ساری زندگی ادھر گزار دی، اب مسجد کی طرف چلے جائیں۔ تو ہر بندہ بڑھاپے میں نا امید ہو چکا ہوتا ہے۔ اصل عبادت سرکار نے فرمایا جو جوانی میں اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جو جوانی میں اپنے رب کے آگے ڈھلتا ہے، اپنے رب کے آگے اڑان بھرتا ہے، سرکار نے فرمایا وہ جوان بندہ، دو بندے ہو گئے، وہ جوان بندہ قیامت والے دن عرش اعظم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جوان بندہ عرش اعظم والے دن، قیامت والے دن عرش اعظم کے سائے میں ہوگا۔ دو بندے ہو گئے۔ تیسرا بندہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ دل نکال کے مسجد میں لٹکا دیا جائے؟ نہیں، جس کی محبت مساجد سے ہوتی ہے، جو مساجد میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، جس کا دل جو ہے وہ مساجد سے تڑپتا رہتا ہے، مساجد میں وہ بیٹھنا پسند کرتا ہے، مساجد میں خرچ کرنا پسند کرتا ہے، مساجد سے محبت کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ مسجدیں اسلام کا شعار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو الفاظ بیان فرمائے میرے حضور نے، دو الفاظ، لیکن ان دو الفاظ کے اندر تمام کی تمام جو مقامات ہیں، پھر چاہے وہ اسٹوڈیو ہو، پھر چاہے مساجد ہو، پھر چاہے کلب ہو، میوزیم ہو، اسٹیبل ہو، جو بھی چیز ہو، اسکول ہو، کالجز ہو، جتنے مقامات اب جہاں کی سیر کرتے ہیں، میں نبی نے سب کو اس کے اندر شمار کیا، سب کو۔ میں نبی نے ارشاد فرمایا پوری کائنات میں تمام چیزیں، تمام مقامات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مساجد محبوب ہے۔ تمام مقامات جتنی جگہ ہیں، اب یہ مسجد بھی جگہ ہے، آپ کا گھر بھی جگہ ہے، یہ روڈ جس پر آپ چلتے ہیں، جو سواریاں آپ دوڑاتے ہیں، یہ سب چیزیں جگہ ہی ہے نا، ہر چیز مقام میں شامل ہوتی ہے۔ تو میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جتنی جگہ ہیں، پھر آپ چاہے کوئی بھی جگہ لے لیں، کوئی بھی جگہ لے لیں، میں نبی نے نام نہیں لیا تاکہ تخصیص نہ ہو جائے، خاص نہ ہو جائے، میں نبی نے ارشاد فرمایا جتنی جگہ ہیں دنیا کے اندر، ان جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہیں وہ مساجد ہیں، وہ مسجدیں ہیں، پھر چاہے کوئی بھی مسجد ہو۔ تو حضور نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جسے عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا، جسے عرش اعظم کے دن، قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ تیسرا بندہ کون ہے؟ وہ تیسرا بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جو مساجد سے ہمیشہ محبت کرتا رہتا ہے، جس کا دل ہمیشہ مساجد کی محبت میں پروان چڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تیسرا بندہ وہ ہے جسے عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ بہت بڑی حدیث مبارکہ ہے، 7 افراد حضور نے بیان فرمائے جن کو قیامت والے دن سایہ نصیب ہوگا۔ 3 افراد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا کون سا؟ عادل حکمران، جس نے اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ چلائی۔ دوسرا کون سا؟ وہ نوجوان جو جوانی میں ہی عبادت کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ جوانی میں ہی سجدے کی توفیق دیتا ہے، وہ نوجوان خوش نصیب ہے ہمارے، وہ نوجوان جسے اللہ تعالیٰ جوانی میں ہی سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ کہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ چوتھا کون سا؟ چوتھا وہ کہ جس کو عورت، حسن و جمال والی عورت اگر برائی کی طرف بلائے تو وہ کہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حسن و جمال والی عورت، نوجوان شخص کو اگر کوئی برائی کی طرف بلائے تو وہ کہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ الملک آپ سنتے ہوں گے، سورہ ملک کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اکیلے میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، اکیلے میں، آپ احباب ابھی موجود ہیں، آپ احباب کے سامنے کوئی تیسرا بندہ الٹی سیدھی حرکت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجمع میں الٹی سیدھی حرکت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ عزت ناکام ہو جائے گی، عزت کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا پلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنہائی میں، شرط کیا ہے؟ تنہائی میں۔ تنہائی میں تو کوئی مجمع نہیں ہوتا، تنہائی میں تو کوئی شخص دیکھنے والا نہیں ہوتا، تنہائی میں تو شیطان اتنا قریب ہوتا ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کریم، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ خدا کی قسم آج مجمع ہو تو مجمع میں آپ گالی دینا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے عزت کا ہی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اصل عبادت تو وہ ہے، اصل خوف تو وہ ہے جو آپ تنہائی میں بجا رہے ہیں، جو آپ تنہائی میں عمل کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم سے پوری دنیا روشن ہوئی، خدا کی قسم ہر بندہ جو اگر آج عالم ہے پھر کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو، ہر بندہ اگر آج عالم ہے تو امام اعظم کی حدیثیں اور امام اعظم کے مسئلے پڑھے بغیر وہ عالم بن ہی نہیں سکتا، پھر چاہے وہ کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو، پھر چاہے کسی ہی جماعت سے کیوں نہ ہو، اگر وہ امام اعظم سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو وہ عالم ہی نہیں بن سکتا۔ میں اسی امام کا آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے آپ کے شاگرد نے پوچھا، استاد محترم آپ لوگوں کے سامنے تو کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے، اتنا ادب، اندازہ لگائیں لوگوں کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے، پاؤں سیدھے کر کے نہیں بیٹھے، تھک جاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کے بھی امام ہیں، یہ داتا صاحب کے بھی امام ہیں۔ خدا کی قسم اتنا ان کا وہ مرتبہ مقام ہے، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا صحابہ کے بعد امت کا سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد موجود ہوگی، کسی کو جرت نہیں ہوگی کھڑے ہونے کی۔ صحابہ کے بعد، انبیاء کے بعد پوری امت میں میری امت کا سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ اس شخص کی بات کر رہا ہوں۔ شاگرد نے کہا حضرت آپ جو ہے تھک جاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے تھے اور سارا دن دین پڑھاتے تھے، سارا دن دین پڑھاتے تھے، صرف 2 گھنٹے سوتے تھے، کون سے؟ ظہر سے لے کر عصر تک، یہ 2 گھنٹے سوتے تھے، باقی کبھی زندگی میں نہیں سوئے۔ شاگرد فرماتے ہیں حضرت آپ جو ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں، سارا دن دین پڑھاتے ہیں، علم کی خیرات تقسیم کرتے ہیں، کبھی تو سو جایا کریں اور کبھی تو اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیا کریں، لوگوں پہ تو آپ ادب کرتے ہیں اور اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کرتے، تنہائی میں سیدھی کر لیا کریں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت تھوڑا لیٹ جایا کریں۔ امام ابو حنیفہ نے رو پڑے اور فرمایا میں لوگوں کے سامنے تو اپنی ٹانگیں سیدھی نہ کروں اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ٹانگیں سیدھی کر دوں۔ کیا ادب ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے اکابرین کا فرماتے ہیں لوگوں کا تو ادب کروں، لوگوں کا تو میں احترام کروں، لوگوں کا تو تقریب کروں، اکرام کروں، عزت کروں، ان کے سامنے ٹانگیں سیدھی نہ کروں، اور تنہائی میں جاؤں تو اپنے رب کا ادب احترام نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب ذوالجلال کی حبیب نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا، اسے اس دن کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم یہ بن دیکھی باتیں ہیں، اس لیے ہم انہیں ہلکا لے لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کا بطور مشاہدہ کیا ہے ان لوگوں سے آپ پوچھ کر دیکھیں کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، قیامت کی پریشانیاں اور قیامت کی تکلیفیں کیا ہوں گی۔ خدا کی قسم یہاں تک آیا ہے کہ کافر کہیں گے ہمارا حساب ہو جائے لیکن اس پریشانی سے نجات مل جائے، ہم نے دوزخ میں جانا ہے نا، کافر کہیں گے دوزخ میں ہی بھیج دیا جائے، لیکن یہ جو پریشانی ہے قیامت کی جو سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، اے اللہ اس سے چھٹکارا دے دے، دوزخ میں ہی جانا ہے، دوزخ میں ہی بھیج دے۔ اندازہ لگائیں اتنی ہولناکی، اتنی پریشانی، اتنی کشمکش، اتنا انتشار ہوگا۔ 4 بندے ہو گئے جن کو عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ خدا کی قسم 5واں شخص کون سا ہے؟ 5واں شخص یہ ہے کہ وہ بندہ جو چھپا کر خیرات کرتا ہے، وہ بندہ جو چھپا کر خیرات کرتا ہے، ایسے خیرات کرتا ہے، حضور نے فرمایا سیدھا ہاتھ اگر دیتا ہے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، ایسے چھپا کر خیرات کرتا ہے کہ اگر سیدھا ہاتھ دے، سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں کہ سیدھے ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ یہ 5واں بندہ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ خیرات کا موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جتنا ہو سکے خرچ کیا کریں۔ خدا کی قسم جب اس دنیا سے جائیں گے آپ کا جو مال ذخیرہ کیا ہوا ہوگا آپ اسے جب آگے دیکھیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت کا دن، اس میں آپ نیکیاں اگر کسی شخص کے پاس 1 نیکی کم پڑے گی نا، 1 نیکی یوں سمجھیں 1 روپیہ اگر کم پڑے گا، 1 نیکی کم پڑے گی، تو اگر اپنے والدین سے مانگے گا والدین نہیں دیں گے، اولاد سے مانگے گا اولاد نہیں دیں گے، یہاں تک کہ والدین کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ اندازہ لگائیں نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن مانگے گا تو 1 نیکی نہیں ملے گی۔
ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے ہماری ایک نیکی کم پڑ جائے. ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا. حالانکہ نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے, ڈھیر لگے ہوں گے, ڈگ لگا ہوا ہوگا, پہاڑوں کی طرح نیکیاں پڑی ہوں گی. ایک نیکی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, ایک نیکی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس عمر میں, اس زندگی میں جتنی ہو سکے نیکیاں کر کے جائیں. وہاں ذخیرہ کر کے جائیں. وہاں کسی نے آپ کو کچھ نہیں دینا. وہاں اگر کسی نے دینا ہے تو رب کا فضل ہے یا حضور کی ذات ہے. یہ دو چیزیں بچا سکتی ہیں, خدا کی قسم, یا پھر آپ کے نامہ اعمال میں جو اعمال صالحہ ہیں یہ آپ کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے عزیز و اقارب, آپ کے والدین, آپ کے اولاد, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخی, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ جب بھائی بھائی سے بھاگے گا, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, ماں بیٹے سے بھاگے گی, باپ بیٹے سے بھاگے گا. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. تو یہ 5 بندے, وہ 5واں شخص کون سا کہ جس کو قیامت والے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا, جس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہے. آپ اگر ریگستان میں چلے جائیں, صحرا میں چلے جائیں, ویرانی میں چلے جائیں, آپ کے پاس کوئی سایہ نہ ہو, دھوپ سر پہ کھڑی ہو, آپ پریشان ہوں گے نا. ابھی تو سورج لاکھوں کروڑوں مہینوں کے فاصلے پر ہے, آپ پریشان ہوں گے کہ کوئی سایہ مل جائے, گھر کا سایہ مل جائے, دیوار کا مل جائے, درخت کا سایہ مل جائے, ٹنکی کا سایہ مل جائے, کام چل جائے گا. اس دن تو کسی چیز کا سایہ نہیں, اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اندازہ لگائیں کیا گرمی کا عالم ہوگا, آگ برسا رہا ہوگا. اس وقت حضور فرماتے ہیں 7 بندوں کو سایہ نصیب ہوگا, 7 کے علاوہ 8واں نہیں جس کو سایہ نصیب ہوگا. تو 5واں بندہ کون سا کہ جو چھپا کر خیرات کرتا ہے, جو چھپا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے. کہ ایسے چھپا کر خیرات کرتا ہے, حضور نے فرمایا اگر سیدھا ہاتھ دیتا ہے, الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا سیدھے ہاتھ میں ہے کیا, سیدھے ہاتھ نے عمل کیا کیا, یہ چیز الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتی. 5 بندے ہو گئے. 6واں بندہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگ جائے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے میں, جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگ جائیں. یہ 7 بندے وہ ہیں کہ جنہیں عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا, جنہیں عرش اعظم کا سایہ نصیب ہو. 7واں بندہ اور 4تھا بندہ, یہ دونوں یوں سمجھیں ایک جیسے. 4تھا بندہ کون سا تھا کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جو رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب سے ڈر گیا. یہ وہ 7 بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ 7 بندے ہیں جن کو عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا. تو ان میں جو 6واں اور 7واں بندہ, وہ مین جو میرا تقریر کا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ صدقہ اور خیرات کیا کریں, چھپا کر ہو. قرآن مجید نے دونوں طریقے آپ کو بتائے, دونوں طریقے. وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ, قرآن میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دو, سب کے سامنے دو, پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے آپ اگر صدقہ دیں گے دوسرے کو رغبت ہوگی, دلچسپی ہوگی, یار ہم بھی دیں رب کی بارگاہ میں, ہم بھی دیں. تو اگر آپ ظاہر کر کے صدقہ دیں گے, ظاہر کر کے کسی فقیر کی مدد کرتے ہیں, تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم چھپا کے دے رہے ہو محتاج کو, پوشیدہ کر کے دے رہے ہو, ظاہر کر کے نہیں دے رہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, دونوں طریقے ایسے ہیں, اگر ظاہر کر کے دو پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے, چھپا کے دو پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے. دونوں طریقے ایسے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, چھپا کر دو یا ظاہر کر کے دو, اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو خبر جاننے والا ہے. تو یہ 7 بندے یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا, جب قیامت کا دن تو رب تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا. اس کتاب میں حدیث مبارکہ موجود ہے, تھوڑی سی لمبی ہے. رب تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے ابن آدم, اے میرے بندے, میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کرنے نہیں آیا. میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کرنے نہیں آیا, پتہ پوچھنے نہیں آیا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تو تمام جہانوں کا رب ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا, اس سے پوچھے گا میں بیمار ہوا اور تو میرا پتہ بھی پوچھنے نہیں آیا. تو بندہ کہے گا اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو اس کا پتہ پوچھنے نہیں گیا, اگر تو اس کا پتہ پوچھنے جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا.
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تنہائی میں کلام مکالمہ ہوگا. اللہ اکبر. رب تعالیٰ کی ذات اتنی ہے کہ اگر ہم گناہ بھی کریں وہ اتنی عطائیں کرتا ہے، اتنی عطائیں کرتا ہے، سب کے سامنے راز فاش نہیں کرتا. یہ حساب و کتاب جو ہوگا یہ بھی ہمارا اکیلے میں رب تعالیٰ لے گا. اللہ اکبر. کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہیں. اکیلے میں بلا کر کہے گا کہ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کرنے بھی نہیں آیا، پتہ پوچھنے بھی نہیں آیا. وہ کہے گا اے اللہ تو تمام جانوں کا رب ہے، تو بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کے پاس اگر جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا. میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو پانی کیسے پی سکتا ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تجھ کو پانی دیتا تو سمجھ مجھے پانی دیتا. یعنی صدقہ کرنا چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی وہ بڑے انسان کو بڑے قابل بنا دیتی ہے، انسان کے درجات کو بہت آگے لے جاتی ہے. پھر رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. میں نے تجھ سے کھانا مانگا، طعام مانگا، کھانا نہیں دیا. وہ بندہ کہے گا تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو کیسے کھا سکتا ہے؟ ہم خود تیرے محتاج ہیں. جس گھر پر تیرا فضل ہو، جس گھر پر تیری عنایت ہو، وہ گھر جو ہے پھلتا پھولتا ہے، اور تو ہم سے کھانا مانگ رہا ہے. یا رب ذوالجلال تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو کیسے کھانا مانگ سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلاں بندے نے تجھ سے طعام مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا دیتا تو مجھے اس کے قریب پاتا. اندازہ لگائیں کہ کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کلو معروف صدقہ. چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر آپ نیکی کرتے ہیں، اپنے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق. اپنے مسلمان بھائی سے اگر مسکرا کر ملتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اندازہ لگائیں مسلمان بھائی سے اگر آپ مسکرا کر ملتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ حضور کے شاگرد تھے، یہ آقا علیہ السلام سے بڑے بہترین سوال پوچھا کرتے تھے، اور سوال ایسے ہوتے تھے کہ سب چیزیں سوال میں آ جاتی تھی. کبھی کبھی صحابہ پوچھتے تھے حضور بتائیں سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ اب اندازہ لگائیں سب سے اچھا اسلام کون سا ہے، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے. کبھی پوچھتے تھے حضور بتائیں ہم میں سے بہترین بندہ کون سا ہے، سب سے بہترین. تو حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. کبھی پوچھتے تھے حضور بتائیں سب سے بہترین جہاد کون سا ہے. یعنی سوال ایسے پوچھتے تھے حضور سے جس میں ساری چیزیں آ جاتی تھیں. تو صحابہ کرام نے ایسا ہی سوال پوچھا حضور بتائیں ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ ہم بھی مسلمان ہیں حضور، آپ کے غلام ہیں، ہمارے جو بعد آئیں گے وہ بھی مسلمان ہوں گے، تو بتائیں حضور سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. مسکینوں کو کھانا کھلانا، جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کر. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے بہترین اسلام ہے. اندازہ لگائیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے بہترین اسلام ہے. یعنی صدقہ آقا علیہ السلام نے ہر بندے کو بڑھا چڑھا کر دینے کی رغبت اختیار فرمائی، دلچسپی کا مظاہرہ فرمایا. جس بندے کے اندر جو خامی تھی حضور نے اس کو وہی ترغیب دی. اب ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے حضور میں نے جہاد پر جانا ہے، مجھے سواری عنایت فرمایا. حضور نے فرمایا تمہارے والدین گھر پہ زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں حضور زندہ ہیں. اس نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد اکبر ہے. کسی کو فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو، تمہارے لیے یہ بہترین عبادت ہے. کسی کو فرمایا سورہ الفاتحہ پڑھو، سب سے بہترین عبادت ہے. جس بندے کے اندر جو خامی دیکھتے تھے میرے نبی علیہ السلام اس بندے کو وہ وظیفہ فرماتے تھے. اب صحابہ کرام نے سب نے مل کر پوچھا، اندازہ لگائیں سب نے مل کر پوچھا، ایک بندے نے نہیں، سب نے مل کر پوچھا حضور ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، کون سا اسلام سب سے پائیدار ہے، مضبوط ہے؟ تو حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، کھانا کھلانا اور سلام کرنا. سلام کرنا کس کو؟ علی من عرفت ومن لم تعرف. جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کرنا، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرنا. یہ دو چیزیں سب سے بہتر ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. آپ دیکھ لیں مخلوق خدا کتنی ہے، نان مسلم بھی اس میں آ جاتے ہیں، مسلمان بھی اس میں آ جاتے ہیں، سب اس میں آتے ہیں. علامہ اقبال نے بڑی بہترین بات کی، اس نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا.
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، خود کو، اپنے ازواج مطہرات کو صدقہ کرنے کی بہترین ترغیب دی، پھر چاہے وہ طعام کی صورت میں ہو، پھر چاہے وہ کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، پانی پینے کی صورت میں ہو، پھر چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہو، پھر کسی کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے وہ ایک حدیث بیان کر کے بھی صدقے کا پورا کر سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں، یعنی اتنی نیکی حضور نے، اتنی آسانی فرمائی اپنی امت پر۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، راہ چلتے سے اگر آپ کوئی چیز ہٹا دیتے ہیں نقصان دہ، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، ایک دوزخی کو لے کر جایا جا رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ جنتی ہے، ایک جنتی کو دیکھے گا اور اس کو پہچان لے گا، حساب و کتاب ہو چکا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ نیکی اس کے کام آ جاتی ہے۔ وہ ایک جنتی کو دیکھے گا، ایک عالم دین کو دیکھے گا، جنتی کو دیکھے گا، وہ کہے گا حضرت آپ وہی ہیں کہ میں نے آپ کو ایک دن وضو کروایا تھا۔ اندازہ لگائیں، سرکار کو ارشاد فرما رہے ہیں حضرت آپ وہی ہیں کہ میں نے آپ کو ایک دن پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو ایک دن وضو کروایا تھا۔ وہ شخص بھی پہچان لیں گے، حافظہ تو ہوگا، نیکیاں نہیں دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کو یہ خوف ہوگا، ہر شخص پریشانی میں ہوگا، انتشار میں ہوگا، میں اسے نیکی دے دوں، ہو سکتا ہے میری ایک نیکی کم پڑ جائے، ہر شخص پریشانی میں ہوگا۔ لیکن جب حساب کتاب ہو چکا، جب مہر اور سرٹیفکیٹ دیا جا چکا کہ آپ جنتی ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال دیا جا چکا، گناہ گاروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا چکا ہے، اب پروانے اعلانات ہو چکے ہیں، پھر بندہ جا رہا ہے دوزخی دوزخ کی طرف، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک شخص پر دوزخی کی ایک شخص پر نظر پڑتی ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ وہی ہیں نا کہ میں نے آپ کو وضو کروایا تھا؟ وہ شخص کہے گا ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ کہے گا حضرت آج جو ہے میں بڑی پریشانی میں ہوں، اپنے رب سے میری شفاعت کیجیے، اپنے رب سے میری سفارش کیجیے۔ دیکھیں کہ وضو کیا چیز ہے، کتنی بہترین عبادت ہے۔ آپ کسی کو وضو بھی کروا دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آج تو ٹوٹیاں ہیں، ہر بندہ خود وضو کرتا ہے، پرانے زمانے میں لوٹوں کے ساتھ ایک بندہ اوپر سے وضو پانی ڈالتا جاتا تھا اور نیچے سے وضو ہوتا تھا، ایسے وضو ہوتے تھے۔ آج تو جدید دور ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ حضرت آپ وہی ہیں کہ میں نے آپ کو ایک دن پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو ایک دن کھانا کھلایا تھا۔ پھر وہاں مال و دولت تو کام آتا ہی نہیں ہے، وہاں آپ کسی کو رشوت نہیں دے سکتے جنت میں جانے کے لیے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، پیسے والا کیوں نہ ہو، وہ رشوت دے کر جنت نہیں خرید سکتا، پیسہ دے کر جنت نہیں خرید سکتا۔ وہ وہاں جائے گا، وہ وہی کہے گا، پیسہ اس کے پاس بہت ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، آپ وہی ہیں؟ تو وہ کہے گا جی ہاں میں وہی ہوں۔ پہچان لیا جائے گا، شناخت ہو جائے گی، تو وہ بندہ کہے گا اپنے رب سے میرے لیے سفارش کیجیے، اپنے رب سے میرے لیے سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے۔ تو وہ بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے سفارش کرے گا، میرے رب کی کرم نوازی اتنی، رحمت اتنی، میرا رب اس کی بھی سفارش قبول کر لے گا۔ اندازہ لگائیں تو کوئی بھی نیکی ہو اسے آپ حقیر مت سمجھیں، کوئی بھی نیکی ہو، انسان ہر نیکی کو جو ہے، مسلمان وہی ہے کہ ہر نیکی کو بڑا سمجھنا چاہیے، پھر چاہے وہ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، انسان کو ہر نیکی حقیر نہیں سمجھنی چاہیے، انسان کو کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہی نیکی اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں اکثر حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، وہی حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا، اور اس کے ساتھ آج میں اس کا حوالہ بھی لایا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ، مسلمان بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو پیچھے سے جو اس کی عبادات ہوتی ہیں اب وہ مکلف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا آسرا صرف دو چیزوں پر ہوتا ہے، یا تو پیچھے اس کے جو عزیز و اقارب اس کے خاندان والے ہیں وہ پیچھے سے اس کو اصالہ ثواب کرتے رہے تو اسے روزگار ملتا رہے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ جو اعمال صالحہ ساتھ لے کر گیا ہے یہ اسے فائدہ پہنچائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، ہاں تین چیزیں باقی رہتی ہیں، تین چیزیں ختم نہیں ہوتی، باقی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تین چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ حضور کون سی تین چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلے حضور نے جس چیز کا نام لیا وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایسا صدقہ کرنا کہ جو اس کا میٹر چلتا رہے۔ آپ نے صدقہ دے دیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ صدقہ آپ نے ایسا دیا، ایسی جگہ خرچ کیا، روپیہ ہی کیوں نہ ہو، آپ نے ایسی جگہ خرچ کیا کہ جب تک وہاں پر وہ لوگ بندے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا عام صدقہ،
آپ نے ایک شخص کو پانی پلا دیا، یہ عام صدقہ ہے، ہاں لیکن آپ نے صدقہ جاریہ کیا، کوئی درخت لگا دیا، کسی مسجد میں آپ نے پیسے دے دیے، کسی کی مدد کر دی کہ جس سے وہ میٹر چلتا جا رہا ہے نیکیوں کا، تو حضور نے فرمایا صدقہ جاریہ وہ جب تک صدقہ جاریہ اس پر عمل ہوتا رہے گا، کوئی عالم بنا دیا، کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، مسجد میں پیسہ لگا دیا، تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے صدقہ جاریہ کہ جب تک وہ اس پر عمل ہوتا جائے گا میت کو اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ پہلی چیز ختم نہیں ہوتی ہے، باقی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم چھوڑ جائے، اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے، وہ علم کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، کسی عالم دین کی مدد کی جائے، کسی طالب علم کی مدد کر دی جائے، کسی کی بھی مدد کی جائے علم دین کے راستے میں، تو حضور نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا، اس کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوتا، اس کی کڑی، اس کا سلسلہ، اس کا رابطہ تعلق ختم نہیں ہوتا، یہ صدقہ جاریہ کی مانند ہے۔ تیسری چیز جو حضور نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی وہ کیا کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے۔ یہ نیک اولاد جو ہوگی، یہ نیک اولاد اس کے پیچھے اس کے وسیلے، اس کے سال ثواب کا ذریعہ بنے گی، یہ نیک اولاد اسے بار بار پڑھ پڑھ کر بخشوائے گی۔ حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں کے سوا جب انسان مرتا ہے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز پڑھنے سے بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ حج کی ادائیگی سے ختم ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، دو چیزوں پر اس کا آسرا ہوتا ہے، یا احسان ثواب پر یا اعمال صالحہ پر۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تین چیزیں ساتھ قبر میں جاتی ہیں، ساتھ حشر میں جاتی ہیں، ساتھ اس کے جنت میں جاتی ہیں، اس کو کہیں نہیں چھوڑتی۔ وہ تین چیزیں کیا کہ صدقہ جاریہ دے دیا جائے، ایسا صدقہ جاریہ جب تک عمل چلتا جائے، آپ کا میٹر بھی چلتا جائے ساتھ میں۔ دوسری چیز یہ علم نافع پیچھے چھوڑ کر چلا جائے۔ تیسری چیز یہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے چلا جائے۔ وہ نیک اولاد قبر میں بسم اللہ بھی پڑھے گی، اس بسم اللہ کے حروف کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ تین چیزیں میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، جب تک اس پر جو ہے وہ تعلق، اس کا سلسلہ بڑھتا رہے گا، تب تک جو ہے میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمیشہ وہ درخت پھلتا پھولتا ہے جس کا تعلق جڑ سے قائم ہو، جس کو اگر پانی کی فراوانی ہو، پانی ملتا ہو، غذا ملتی ہو، وہ درخت ہمیشہ پھلتا پھولتا ہے۔ اور وہ پھل مرجھا جاتا ہے جس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے، جس کا جڑ سے تعلق ختم ہو جائے۔ جس درخت کو کاٹ دیا جائے، جس کی شاخوں کو درخت سے کاٹ دیا جائے، اس شاخ پر نہ کبھی پھر پھل لگتے ہیں، نہ پھر میوہ جات لگتے ہیں، نہ پھول لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کا تعلق جو ہے وہ درخت سے، جڑ سے ختم ہو چکا ہے۔ ہاں جس کا تعلق نیچے سے ہے، جسے فیض ملتا ہے، اس کا تعلق بھی نیچے سے ہے، اس جڑ سے تعلق ہے، پھر جب اسے فیض ملتا ہے وہ درخت میوہ جات بھی اگاتا ہے، وہ درخت پھل بھی اگاتا ہے، وہ پھول بھی اگاتا ہے۔ یہی چیز آپ یہاں پر قیاس کر لیجئے، یہی چیز آپ یہاں پر تصور کر لیجئے۔ پیچھے سے اگر آپ کا تعلق ہوگا، پیچھے سے آپ کا ریلیشن ہوگا، تو آپ قبر میں بھی پھلیں گے، قبر میں بھی پھولیں گے۔ پیچھے سے اگر آپ کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے، پیچھے سے آپ کا ربط، آپ کا تعلق، آپ کا سلسلہ، آپ کا رابطہ ہی ختم ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو قبر میں، آپ کو حشر میں، آپ کو میدان محشر میں، آپ کو حساب و کتاب کے وقت، آپ کو میزان عمل میں، آپ کو پل صراط میں جو منزلیں ہیں، آپ کو اس میں کوئی فیض نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کسی بھی صورت میں ہو اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔